أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ کی حمد اور اللہ کی مدد کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام آپ کی درود و سلام کی حاضری کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو قرآن اور حدیث کے مطابق حق سچ کہنے کی جرأت اور توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کے پیارے کلام قرآن مجید جب نازل کیا اللہ رب العالمین نے تو بڑے بڑے طاقتور پہاڑ اور طاقتور چیزیں قرآن کا وزن نہ اٹھا سکیں، قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ رب العالمین نے پھر یہ قرآن پہاڑوں پر اللہ نے فرمایا اگر میں اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر انسان ہے کہ انسان نے قرآن کو اٹھا لیا۔ انسان سے مراد مسلمان ہیں، انسان سے مراد مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو اٹھایا۔ تو پیارے دوستو، یہ جو حملہ قرآن کا واقعہ ہوا ہے اس میں علماء کرام امت کی اصلاح کر رہے ہیں، امت کی اصلاحی پہلو پر زور دے رہے ہیں، مگر میں سب کا احترام کرتے ہوئے ایک علیحدہ ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس قرآن کے ہم وارث ہیں، اس قرآن کے ہم حافظ ہیں، اس قرآن کے ہم محافظ ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، ہماری تاریخ اس بات پر بھری ہوئی ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے قرآن کی کس طرح حفاظت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کی شکر کے بعد اس کی توفیق سے ہم نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ ہماری رگوں میں خدا کی قسم قرآن ہے، ہماری نسوں میں قرآن ہے۔ ہم اگرچہ فرصت نہیں ملتی، غفلت ہے، دنیا داری ہم پر غالب آ چکی ہے، اگرچہ ہم میں کوتاہی ہے، کمی ہے، مگر قرآن کے نام پر ہم جان دینے کو بھی تیار ہیں، قرآن پر ہم جانثار ہیں، قرآن کے ہم عاصی ضرور ہیں، باغی نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی صحیح معنی میں حفاظت کر سکتے ہیں، ہم قرآن مجید پر پہرا دے سکتے ہیں، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے، ہمارے بڑے سے بڑے بچے، ہم قرآن مجید کی صحیح معنوں میں حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھوک برداشت ہے، ارے ظالموں، کافروں، فاسقوں، بدماشوں، تم نے جو مرضی کرنا ہے کر لو، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ آپ کے انگریز بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، ہر چیز کی کمی کو برداشت کر لیتے ہیں، مگر جب اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن پر بات آتی ہے مسلمان اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، مسلمان جذباتی کیفیت میں آ جاتے ہیں، مسلمان وارفتہ ہو جاتے ہیں، مسلمان دیوانہ ہو جاتے ہیں، مسلمان پروانے ہو جاتے ہیں، مسلمان مستانے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انگریز کہہ رہے ہیں اپنے کالم میں، انگلش کے کالم میں کہہ رہے ہیں، انگریزوں کو بھی اقرار کرنا پڑا ہے کہ یہ لوگ قرآن کے نام پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ قرآن ان کی ٹیکسٹ بک ہے، قرآن ان کی پاک کتاب ہے، قرآن ان کی ہائی سٹینڈرڈ بک ہے۔ پیارے دوستو، یہ قرآن با سے شروع ہوتا ہے اور سین پر ختم ہوتا ہے۔
بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، والناس پر ختم ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی پہلا حرف با ہے اور والناس کی آخری، قرآن کے آخری حرف کی آخری لفظ سین ہے، تو با اور سین کو ملایا جائے تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے آگے ہر کتاب کی بس ہے۔ قرآن ایسا علم ہے جس سے ہر کتاب کی اس کے آگے بس ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، ہم قرآن مجید پر جان دینا بھی جانتے ہیں، ہم قرآن مجید کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، ہم قرآن مجید کے نام پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم قرآن مجید کی صحیح معنوں میں حفاظت کا پہرا دے سکتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ چلا، انہوں نے کہا، حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کی ساری مخلوق قیامت والے دن فنا ہوگی، لیکن قرآن مجید فنا نہیں ہونے والی کتاب۔ قرآن مجید کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا اور حفظ و امان میں ہی اٹھا لے گا۔ تو پتہ چلا قرآن مخلوق نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑے برسائے گئے، طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن آپ اس بات پر ڈٹے رہے اور استقامت کا پہاڑ بن کر رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ اپنی ذات و صفات میں حی القیوم ہے، اللہ کی ذات حی القیوم ذات ہے، وہ عبد العباد تک رہے گی، اس کی صفات بھی رہیں گی، لہذا قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے جو فنا ہو جائے۔ لہذا اللہ نے فرمایا قرآن کو ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے حفاظت کی ہے، عمر الیاس کو محافظ بنایا ہے، عمر الیاس نے جو قدم اٹھایا ہے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تاریخ تو دیکھیں، حضرت امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن سنایا، اور جب فرعون نے، آپ وہ واقعہ دیکھیں، فرعون نے تیل گرم کرایا، کڑھا میں تیل گرم ہوا، اس نے کہا جو مجھے خدا نہیں مانتا اس کڑھا میں اسے ڈال دو، حتیٰ کہ سب کو ڈالا جا رہا تھا، سب اللہ کا نام لے کر نعرہ تکبیر بلند کر کر وہ چھلانگے مار رہے تھے اور تیل میں جا رہے تھے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ ایک بی بی آئی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ چھوٹے معصوم بچے کی وجہ سے ڈر رہی تھی، بچے نے کہا ماں ڈرتی کیوں ہے، خدا کی قسم یہی حق راستہ ہے، یہی حق راستہ ہے، اسی میں کود جا، ماں عبد العباد جنت حاصل کر لے۔ تو لہٰذا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دین آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے، تجھ سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، تیل کیا چیز ہے ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ تو پیارے دوستو، ہم انگریزوں کو، جاہلوں، ظالموں، فاسقوں، کافروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تو ان کا ملک تھا، یہ تو ناروے کی سرزمین تھی، اگر ہمارا پاکستان ہوتا تو بچہ بچہ عمر الیاس بن جاتا۔ ارے عمر الیاس، I salute you, I salute you with two hands, I salute you with hands and heart. Umar Ilyas is our hero. Umar Ilyas is our role model. Umar Ilyas is our ideal. The Holy Quran is our faith. The Holy Quran is our textbook. The Holy Quran is our heart, our faith. My dear, میرے پیارے مسلمانوں کے یہ جذبات ہیں، مسلمانوں کی یہ دل کی آواز ہے۔ خدا کی قسم یہ عمر الیاس ایک دیکھا ہے، قرآن کے نام پر ہر بچہ بچہ ہمارا عمر الیاس بن جائے گا۔ ہم اگر پاکستان میں یہ واقعہ ہوتا
ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں عاشق نکل آتے جو قرآن کے نام پر ہم ایک ہیں. ہمارے اختلافات ضرور ہیں مگر قرآن کے نام پر ہم ایک ہیں، نیک ہیں. قرآن کے نام پر ہم جان بھی دے سکتے ہیں. ہماری پاک فوج قرآن کے نام پر جان دینے کو تیار ہے. ہماری پاک فوج عمر الیاس کا کردار ادا کر سکتی ہے. ہمارے مسلمان، ہماری اسلامی ریاست ہے، ہم قرآن کے نام پر فدا ہو سکتے ہیں. خدا کی قسم یہ واقعہ اگر رونما ہوتے رہے، ایک وقت دور نہیں کہ لوگ صحابہ کرام کی جھلکیاں دیکھیں گے، صحابہ کرام والے دور کے نظارے دیکھیں گے. ہم نے صحابہ کرام کے وارث ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں. ہم قرآن ہم جیسے ہم پر نازل ہوا اسی طرح ہم قرآن کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، قرآن قیامت والے دن ہماری شفاعت کرے گا. لہٰذا قرآن کے ساتھ ہمارا دوہرا رشتہ ہے. لہٰذا ہم ہر ظلم ستم برداشت کر لیں گے لیکن قرآن کے یہ حملے ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہماری روح میں قرآن ہے، ہماری رگ رگ میں قرآن ہے، ہماری جان میں قرآن ہے، ہمارے ایمان میں قرآن ہے، ہمارے بچوں میں قرآن ہے، ہماری مسجدوں میں قرآن ہے، ہماری نمازوں میں قرآن ہے، ہمارے مکہ میں قرآن ہے، ہمارا مدینہ میں قرآن ہے. ہر جگہ ہم قرآن والے ہیں، ہم صاحب قرآن ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں. ہم اگر یہ اقدامات نہ رکے تو کوئی وقت دور نہیں کہ مسلمان ان کافروں کو وہ سبق پڑھائیں گے. یہ جب اپنے ہاتھ قرآن کی طرف بڑھاتے ہیں اور مذموم ارادے اور مذموم نیت کے ساتھ، تو ہم ان کے ہاتھ کاٹنا بھی جانتے ہیں، ہم ان کی زبانیں کاٹنا بھی جانتے ہیں، ہم ان کے جبڑے ادھیڑنا بھی جانتے ہیں. میرے مسلمانوں، ہم انشاءاللہ قرآن کے نام پر ایک ہیں. ہم جیسے عمر الیاس، خدا کی قسم جب وہ جا رہا تھا، جب وہ ایک خنزیر، ویڈیو میں آپ دیکھیں، خنزیر جب آگ لگا رہا تھا قرآن کو، عمر الیاس جس انداز سے جا رہا تھا، خدا کی قسم اس میں حیدر کی قوت نظر آتی تھی، ذوالفقار کی طاقت نظر آتی تھی، خدا کی قسم صحابہ کرام کی جھلک نظر آتی تھی. عمر الیاس جس سٹائل سے تو جا رہا تھا اور جو قدم تیرے اس خنزیر بدبخت کی طرف بڑھ رہے تھے، ہمارے علم بھی تیرے قدموں پہ قربان ہیں، ہمارے عمل بھی تیرے قدموں پہ قربان ہیں، ہمارے جذبات بھی تیرے قدموں پہ قربان ہیں. خدا کی قسم وہ تیرے اس خنزیر کی طرف قدم جو اٹھ رہے تھے، اس ظالم کی طرف قدم اٹھ رہے تھے، خدا کی قسم یہ قدم تیرے جنت کی طرف اٹھ رہے تھے. میرے پیارو، خدا کی قسم جس انداز سے اس نے یہ قربانی دی ہے، ایک ظالم علاقے میں اور پردیس میں ظالم حکمرانوں کے سامنے اور ظالم لوگوں کے سامنے جیسے وہ کود کر گیا، خدا کی قسم ہمارے جذبات بھی ایسے ہیں. اگر یہ حملے نہ رکے، ہم ان کو سبق سکھائیں گے، ہم ان کو درس سکھائیں گے، ہم ان کو نصیحت دیں گے، ہم ان کو کچھ بتائیں گے کہ ہمارے اندر بھی کرنٹ ہے. لہٰذا قرآن کے نام پر ہم ایک ہیں. قرآن کی یہ سرزنیں، قرآن کی یہ بے حرمتی اور قرآن کی یہ انسلٹ اور قرآن کی بے عزتی ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے بچے چھین لو، ہمارے کاروبار چھین لو، ہمیں کھانا نہ دو، ہمیں پینا نہ دو، لیکن قرآن دے دو. ہم سب کچھ قرآن کے وارث ہیں. ہم قرآن کے نام پر اپنا سب کچھ لوٹانے کو تیار ہیں. ہم قرآن کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. علماء امت کو سکھا رہے ہیں کہ تم قرآن سے وفاداری کرو. یہ تو ہم پورا سال سکھاتے رہتے ہیں. امت خدا کی قسم، امت گناہگار ضرور ہے، سیاہکار ضرور ہے، بد کردار ضرور ہے، امت غافل ضرور ہے، امت عاصی ضرور ہے، مگر باغی نہیں ہے. قرآن جتنا کوئی گناہگار ہوگا اتنا بڑا قرآن کا عاشق نکلے گا اور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گا. یہ گناہگار تمہاری نظروں میں ہیں. یہ جتنے بھی گناہگار ہوتے ہیں ان کے دل قرآن کے ساتھ اتنی وارفتہ ہوتے ہیں، قرآن سے ان کی اتنی محبت ہوتی ہے، اتنا مضبوط رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، خدا کی قسم یہ جان دینے کی بھی پرواہ نہیں کرتے. لہٰذا ہمیں ڈھیلا نہ سمجھیں، ہماری حکمت عملی کو ڈھیلا نہ سمجھیں، مذاق نہ سمجھیں. ہم قرآن کے شیدائی ہیں، ہم قرآن پر فدا ہو جانے والے ہیں. ہماری ہر چیز میں قرآن ہے. ہمارے اوپر قرآن ہے، ہمارے دائیں قرآن ہے، ہمارے بائیں قرآن ہے، ہمارے
عرش پہ قرآن ہے، ہم قرآن کے سائے میں رہتے ہیں، ہم قرآن کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، ہم قرآن کے سائے میں دفن ہوتے ہیں، ہم قرآن کے سائے میں جنازے اٹھاتے ہیں، ہم قرآن کے سائے میں قبر میں رہتے ہیں، ہم ہر وقت قرآن والے ہیں اور قرآن ہمارا ہے، ہم قرآن کے ہیں، قرآن سے ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے۔ یہ ظالم فاسقوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ قرآن کے نام پر مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کیا پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیں گے اگر یہ حملے بار بار ہوئے اور دوبارہ ہوئے۔ ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، ہم جیسے صحابہ کرام نے کفار پر حملے کیے اور صحابہ کرام نے جنگیں کی، دنیا وہ وقت یاد کرے گی، دنیا وہ نظارے دیکھے گی، دنیا وہ کرشمے دیکھے گی، دنیا وہ ثابت قدمی دیکھے گی، صحابہ کرام کی تصویریں دیکھے گی، صحابہ کرام کی جھلکیاں دیکھے گی۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ امن میں ہم رہیں تو امن میں تم بھی رہو، اگر چاہتے ہو کہ ہم سکون میں رہیں تو تم بھی سکون میں رہو۔ ہم پر جو ظلم ڈھا سکتے ہو ڈھاؤ، مگر یہ ظلم نہ کرو۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے بچے، ہمارا خون کا ہر قطرہ، ہماری رگیں، ہمارا جسم، ہماری بوٹی، ہماری ہڈیاں، ہر چیز قربان کے نام پر فدا ہے، قرآن کے نام پر فدا ہے۔ مالک کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں فاروقی جذبہ عطا فرمائے، حیدری قوت عطا کرے۔ اللہ پاک آقا علیہ السلام کا خیر القرون والا وقت کے نظارے دکھائے۔ اللہ پاک صحابہ کرام والے جذبات عطا فرمائے، اللہ پاک اولیاء کرام والے جذبات عطا فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان، کشمیر کی اور قرآن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ خود محافظ ہو۔ اللہ پاک عمر الیاس کے درجے بلند فرمائے، ان کی رہائی کے اللہ تعالیٰ غیب سے امداد فرمائے۔ اللہ پاک اس نے قرآن کے نام پر اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، مالک اسے بے حد عزتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد۔